بانی پی ٹی آئی سمیت پاکستانیوں کے لیے شفاف عدالتی عمل ضروری ہے. ہماری معلومات کے مطابق حکومت کا بانی پی ٹی آئی کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا ارادہ نہیں. برطانوی وزیر خارجہ کا بانی پی ٹی آئی پاکستان کی صورتحال پر ارکان پارلیمنٹ کے خط کا جواب. خط میں سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی شفافیت اور آزادانہ جانچ پر تحفظات کا اظہار. لکھا پاکستانی عدالتی معاملات داخلی ہیں لیکن عالمی قوانین کی پاسداری چاہتے ہیں. پاکستان بنیادی آزادیوں اور شفاف ٹرائل کے حق کا احترام کرے. پاکستان میں آزادی اظہار اور سیاسی مخالفین پر پابندیوں سے متعلق تشویش ہے. متعلقہ وزیر نے پاکستانی وزیر انسانی حقوق کے ساتھ سول اور سیاسی حقوق پر بات کی. متعلقہ وزیر فالکنر دورہ پاکستان سے واپس آ کر ممبران پارلیمنٹ سے ملاقات کریں گے. زلفی بخاری نے وزیر خارجہ کو خط لکھنے والے ممبر پارلیمنٹ کیم جانسن اور دیگر کا شکریہ ادا کیا. پاکستان میں انسانی حقوق سے متعلق امریکی ایوانی نمائندگان کی قرارداد پر اقدامات کا مطالبہ. 54 ارکان کانگریس نے صدر جو بائیڈن کو خط لکھ دیا. کہا پاکستان میں 2024 کے ناقص الیکشن کے بعد انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیری گئیں. اہم سیاسی جماعت پی ٹی آئی کو انتخابات سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی لیکن پی ٹی آئی امیدواروں نے آزاد حیثیت میں کامیابی حاصل کی. الیکشن کے بعد حکام نے عدلیہ کی آزادی اور انسانی حقوق کی مزید پامالی کی. پی ٹی آئی رہنماؤں کی فوری رہائی کے لیے اقدامات کیے جائیں. پاکستان میں تعینات سفیر کو انسانی حقوق جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے اقدامات کی ہدایت کی جائے. عمران خان اسرائیل کا ایک اسٹریٹجک ایسٹ ہے. سارا پیسہ اسرائیلی پیسہ بھی استعمال ہوگا اس کو کسی طریقے سے رہا کروائے. جن کا ہمیشہ یہ ایجنڈا رہا ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچانا اور وہ ہے گولڈ سمتھ فیملی. کیا امریکی ارکان کانگریس نے فلسطین اور کشمیر کی صورتحال پر کبھی خط لکھا؟ امریکہ میں لابسٹ کو ہائر کیا گیا ہے تاکہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالا جائے. وزیر اطلاعات سند شرجیل میمن کہتے ہیں سب کو پتا ہے خط کس نے اور کیوں لکھوایا. خط وہ لکھوا رہے ہیں جن کا ایجنڈا ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے. اسرائیلی پیسہ استعمال کر کے بانی کو رہا کرانے کی کوشش ہو رہی ہے. بانی پی ٹی آئی پاکستان میں اسرائیل کا اثاثہ ہے. مشیر وزارت قانون بیرسٹر عقیل ملک نے کہا انتشاری ٹولہ امریکہ میں لابنگ فارمز ہائر کر کے ڈالرز میں ادا کر رہا ہے. نوٹوں کی بوریوں کے منہ کھولے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کی جو ہماری قیادت باہر ہے ان سے میری گزارش ہوگی اگر وقت مہلت اجازت دیتا ہے تو کسی دن تشریف لے آئے. کوٹ لکھپت ہم 1.5 سال سے اندر ہے, ہم سے بھی تھوڑا سا ان پٹ لے لیں. ہمارا نقطہ نظر کیا ہے, 40 سالہ سیاسی تجربہ ہے. شاہ محمود قریشی کا پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت سے شکوہ. لیڈرشپ کے پاس وقت اور مہلت ہے تو ہمارے پاس بھی تشریف لائیں. اسیر قیادت سے بھی مشاورت کریں. وائس چیئرمین کا بیرسٹر گوہر, عمر ایوب اور دیگر کو مشورہ. بولے یاسمین راشد, محمود الرشید, اعجاز چودھری, عمر سرفراز چیمہ سے بھی مشورہ کر لیں. قائدین سے گزارش ہے دیگر جماعتوں کو بھی انگیج کریں. آئین کی بالادستی کے لیے کم سے کم ایجنڈے پر یکسوئی بنانے کی کوشش کریں. بلاول صاحب فیصلہ کریں وہ کہاں کھڑے ہونا چاہتے ہیں. اے ٹی سی میں پیشی کے موقع پر گفتگو میں شاہ محمود نے 24 نومبر کے احتجاج کی حمایت کر دی. بولے کارکن نکلیں لیکن پرامن رہیں, قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا تھا اور کھڑا ہوں. جی ایچ حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی, شاہ محمود قریشی اور دیگر پر آج بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی. عمر ایوب, شیخ رشید سمیت دیگر عدالت میں پیش ہوئے. بی بی صاحبہ اجلاس میں شرکت تو انہوں نے نہیں کی, نہ کہ میٹنگ کی کارروائی میں شریک ہوئی ہیں. صرف عمران خان صاحب سے چونکہ ان کی لاسٹ ملاقات کچھ دن پہلے جیل میں ہوئی ہے تو عمران خان صاحب نے ان کو کوئی میسج دیا تھا جو انہوں نے پارٹی رہنماؤں کے ساتھ وہ میسج ان کے ساتھ شریک کیا. بشرا بی بی نے پی ٹی آئی قائدین کے اجلاس میں شرکت نہیں کی, صرف بانی پی ٹی آئی کا پیغام پارٹی قائدین تک پہنچایا ہے. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں جلسہ اور احتجاج 24 نومبر کو ہوگا. عوام کی بڑی تعداد اسلام آباد پہنچے گی. مطالبات تسلیم ہونے تک اسلام آباد میں احتجاج جاری رہے گا. اس کا مقصد بانی پی ٹی آئی اور دیگر سیاسی قیدیوں کی رہائی ہے. انہوں نے واضح کیا کہ
کہ پی ٹی آئی نے جلسوں میں سرکاری مشینری استعمال نہیں کی۔ دھرنے کی کال ہے 24 کی، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ملک کو ایک بار پھر ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ اس طرح کی بالکل جو ہمیں الفاظ کا ہے میں یہی سمجھتا ہوں، لیکن انشاءاللہ وہ کامیاب بھی ہوں گے۔ احتجاج کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے۔ لیگی قائد نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو۔ نواز شریف بیٹی مریم نواز اور نواز جنید صفدر کے ہمراہ لندن سے وطن واپسی کے لیے روانہ۔ نواز شریف اور مریم نواز 12 نومبر کو یورپ سے لندن پہنچے تھے۔ وفاقی وزیر احسان اقبال کہتے ہیں 24 نومبر کو احتجاج کی کال پی ٹی آئی کی مایوسی کا واضح ثبوت ہے۔ احتجاج کی یہ کال بھی ناکام ہوگی۔ پی ٹی آئی نے سڑکوں پر نکلنا ہے تو اسمبلیوں سے استعفے دے۔ 9 مئی کے حملوں کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ پی ٹی آئی عہدیداروں کو 9 مئی کے لیے ہدایات دی گئیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے 9 مئی کی سی سی ٹی وی اور ویڈیوز جاری کر دی۔ کہا پی ٹی آئی رہنما کہتے ہیں سی سی ٹی وی جاری کیوں کی جاتی ہے، ہم نے فوٹیج جاری کر دی، جلاؤ گھیراؤ کرنے والوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ حساس تنصیبات کو نشانہ بنا کر سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ پی ٹی آئی نے اپنی انا کی تسکین کے لیے حملے کیے۔ عطا تارڑ نے مختلف رہنماؤں اور کارکنوں کے ویڈیو بیانات بھی سنائے۔ اسموک سے پنجاب میں نظام زندگی درہم برہم۔ لاہور آج بھی دنیا میں فضائی آلودگی میں سر فہرست رہا۔ لودھراں 611 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ ملک کا آلودہ ترین شہر بن گیا۔ فیصل آباد، سیالکوٹ اور ملتان میں صورتحال تشویشناک۔ اسموک کے باعث دمہ اور امراض چشم میں اضافہ۔ اسپتال مریضوں سے بھر گئے۔ شدید دھند اور اسموک کی وجہ سے موٹر وے سفر کے قابل نہیں رہا۔ بھکر میں دھند کے بعد 3 حادثات میں 15 افراد زخمی ہو گئے۔ جہاز اور ٹرینیں بھی تاخیر کا شکار۔ مختلف شہروں میں ایس او پیز کی خلاف ورزی پر مزید 56 مقدمات درج، 27 افراد گرفتار، 537 افراد پر 9 لاکھ جرمانے۔ بالائی علاقوں میں پہاڑ، سڑکیں اور عمارتیں برف سے ڈھک گئیں۔ آسمان سے برستی نرم اور چاندی جیسی برف نے شمالی علاقوں کے حسن کو سحر انگیز بنا دیا۔ ناران میں خوبصورت نظارے دیکھنے سیاحوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی۔ بابو سر ٹاپ اور بیسر بٹا کنڈی میں برف باری سے سڑکیں بند۔ کالام مہوڈن میں تیسرے روز بھی برف باری۔ مالم جبا نے بھی سفید چادر اوڑھ لی۔ مہوڈن میں گزشتہ روز برفانی تودا گرنے سے بند شاہراہ کھول دی گئی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے چھوٹی گاڑیاں فی الحال مہوڈن نہیں جا سکتی۔ استور میں شدید برف باری، دیوسائی سڑک آمد و رفت کے لیے بند کر دی گئی۔ چیمپئنز ٹرافی آزاد کشمیر نہیں جائے گی۔ آئی سی سی نے بتا دیا۔ بھارتی دباؤ پر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے گھٹنے ٹیک دیے۔ پی سی بی کو ٹرافی مظفر آباد لے جانے سے منع کر دیا۔ چیمپئنز ٹرافی کی اسلام آباد میں تقریبی رونمائی۔ ٹرافی اسلام آباد سے ٹیکسلا، کانپور، ایبٹ آباد، مری، نتھیا گلی اور کراچی کا سفر کرے گی۔ پاکستان میں سفر مکمل کرنے کے بعد ٹرافی افغانستان جائے گی۔ ٹرافی ورلڈ ٹور کے بعد ایونٹ سے پہلے پاکستان پہنچائی جائے گی۔ بیٹل ٹینک حیدر، اس کے بعد یو اے وی ٹیکنالوجیز کے اندر کچھ اناگریشنز ہیں۔ شاپر 3 از ون کیس ان پوائنٹ۔ اس کے بعد جو ٹیکنالوجی کے کانٹیکس میں اسپیشلی اس دفعہ ہم نے ہال، ایک جو سٹارٹ اپس کا ہال ہے، اس کو بہت زیادہ فوکس۔ دفاعی نمائش آئیڈیا 2024 کی تیاریاں مکمل۔ 19 نومبر سے شروع ہونے والے دفاعی نمائش میں ایران، یوکرین، ترکی، چین اور اٹلی کے پویلن ہوں گے۔ 330 سے زائد غیر ملکی وفود شرکت کریں گے۔ آئیڈیاز 2024 میں ٹینک حیدر متعارف کرایا جائے گا۔ سٹارٹ اپ کا ہال فوکس ہوگا۔ ڈائریکٹر کوارڈینیشن ڈیپو بریگیڈیئر محمد علی عادل کی پریس کانفرنس۔ کہا ڈی آئی جی ٹریفک نے بتایا آئیڈیاز کے دوران سر شاہ سلیمان روڈ، حسن سکوائر سے اسٹیڈیم تک صبح 7 سے شام 7 بجے تک بند رہے گا۔ اسرائیل کے لیبنان پر وحشیانہ حملے، 24 گھنٹے میں 59 افراد شہید، 100 سے زائد زخمی۔ صہیونی فورسز نے جنوبی بیروت میں رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا، پولیس اسٹیشن تباہ ہو گیا۔ اسرائیلی بمباری سے بیروت کے کئی علاقے کھنڈر بن گئے۔ غزہ میں بھی اسرائیلی فورسز کی بمباری، 24 گھنٹے میں 37 فلسطینی شہید،
یمن کے دارالحکومت صنعا میں غزہ اور لیبنان سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں۔ مظاہرین کا فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ اردن کے دارالحکومت عمان میں بھی اسرائیل کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ پاکستانی حکام سے مذاکرات مثبت رہے۔ IMF مذاکرات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ IMF مشن چیف نیتھن پورٹر کا کہنا تھا پاکستان کو موجودہ قرض پروگرام کے اہداف پر سختی سے عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ کئی شعبہ جات میں نجی شعبے کا حصہ بڑھا کر حکومت کا حصہ محدود کرنا چاہیے۔ حکومت ایسے شعبوں سے ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے پرعزم ہے جو ٹیکس نہیں دے رہے۔ مذاکرات میں توانائی اصلاحات اور چیلنجز پر خصوصی بات ہوئی۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کو مذاکرات سے آگاہ کیا جائے گا۔ اسلام آباد میں اسکول ہیں جہاں سرکاری اسکول جہاں پر بہت ہی غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے بچے پڑھتے ہیں وہاں کے دیہاتوں میں، تو ان کو ناشتے کا پروگرام شروع کیا گیا تھا اور اس سے وہاں کے نتائج بڑے اچھے ہوئے ہیں۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے کراچی سمیت شہری سندھ کے سرکاری اسکولوں میں فری ناشتہ دینے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں اس سلسلے کا آغاز اسلام آباد سے کیا تھا جو کامیاب رہا۔ اس سے بچوں کی حاضری اور رزلٹس میں بہتری آئی ہے۔ نوجوان کیسے آگے بڑھیں گے؟ انٹرنیٹ بند کیا جاتا ہے، دنیا AI میں آگے بڑھ رہی ہے، حکمران ہوش کے ناخن لیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں یوتھ کنونشن سے خطاب۔ کہاں حکومت تعلیمی ادارے NGOs کے حوالے کر رہی ہے، نوجوانوں کو مزاحمت کرنا ہوگی۔ ہمارے وسائل ہمارے بچوں کے لیے ہیں، ایک نظام، ایک نصاب اور ایک زبان ہونی چاہیے۔ جماعت اسلامی بنو قابل پروگرام کے تحت 2 سال میں 10 لاکھ بچوں کو تربیت دے گی۔ کراچی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر سفر کرنا عوام کے لیے وبال جان۔ گاڑی اور موٹر سائیکل چلانے والے 70% افراد کمر اور گردن کی تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ 106 سڑکوں کی مرمت کا کام جاری، مگر 9540 کلومیٹر خستہ حال سڑکوں کی مرمت کون کرے گا؟ شہریوں کا سوال۔ کجاوالا میں بھکاری خاندان نے دادی کے 40ویں پر 12,000 افراد کا کھانا تیار کروا دیا۔ پوتے کے مطابق 40ویں کی تقریب کا بجٹ 1.25 کروڑ روپے رکھا گیا تھا۔ کراچی، پشاور، سوات تک سے آئے لوگ شریک ہوئے، مربع جات بھی بنوائے گئے تھے۔ بھارت کو نیوزی لینڈ میں بھی شرمندگی کا سامنا۔ نیوزی لینڈ میں خالستان ریفرنڈم رکوانے کی بھارتی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ نیوزی لینڈ نے خالستان ریفرنڈم کے لیے سکھ فار جسٹس کو اجازت دے دی۔ آکلینڈ میں کل خالستان ریفرنڈم ہوگا۔ مقامی حکومت اور پولیس نے ریفرنڈم کے انعقاد کی یقین دہانی کرا دی۔ کراچی کے 100 سال سے زیادہ پرانے حسا سنگ پارک کی بحالی کا حکم۔ پارک میں کے الیکٹرک کا گرڈ اسٹیشن بھی ہے جس کا کرایہ 1 روپے یومیہ ہے۔ 15 سال سے عوام کے داخلے پر پابندی لگا کر پورے پارک کو تجاوزات اور کچرا کنڈی میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ محتسب اعلیٰ نے ہدایت کی ہے کہ پارک سے تجاوزات ختم کی جائیں۔